سنیوں کی کیسٹوں کا واحد مرکز شانی کیسٹ ہاؤس، تحصیل روڈ، عارف والا۔ حضرت سلطان فیاض الحسن قادری دامت برکاتہ عالیہ کو کہ جیسے اپنے چہرہ مبارک سے فیوزات تقسیم کر رہے ہیں، اپنی گفتار سے بھی وہ فیوزات ہم تک پہنچائیں۔ جناب صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن قادری دامت برکاتہ عالیہ، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما اوشت، گر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ اے تن رب سچے دا حجرا، وچ پا فقیرہ جھاتی ہو۔ نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ شوق دا دیوا تو بال انہیرے، تینوں ملسی وسط کھڑاتی ہو۔ مرن تو پہلے مر گئے حضرت باہو، تاں اے رمز پچھاتی ہو۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک نور ہے اور بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اندر سے یہ نور پھوٹتا نظر آئے۔ اسلام ایک خوشبو ہے اور بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اندر سے یہ خوشبو دوسروں تک پہنچے۔ اس سے کم درجے کا مسلمان نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایسا مسلمان بننے کی کوشش کریں جو مسجد میں آئے تو فرشتے استقبال کریں، اور گھر دیر سے پہنچے تو گھر والوں کے انتظار ہو بس۔ حضرات، حضرت شاہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔
وہ انسان کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے، میں نے کہا نا، وہ بتانا نہیں پڑتا کہ خوشبو ہے، وہ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت میں اللہ کے فضل و کرم کو اور مدینے والے آقا کی عطاؤں کو اور فیضان اولیاء کو آپ کی اس مسجد میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ کے چہرے، آپ کی کیفیات دل وہ ایک عجیب رنگ سے گزر رہی ہیں، اور یہ کبھی کبھی موقع نصیب ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی اس پر، بالکل فصل تیار ہے، اور میں بھی بغیر کسی تمہید کے اس فصل کو کاٹ کر اللہ کے دربار میں اور امت کی بہتری میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، میں صرف ایک چھوٹی سی نصیحت ضرور کروں گا۔ ماشاءاللہ آپ یہاں اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں، اور ظاہر اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اسلام ضابطوں کا چونکہ نام ہے، ضابطہ کہتے ہیں قانون کو، طریقہ کار کو، تو اگر واقعی ہم اللہ کے گھر میں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں پھر سوچنا پڑے گا کہ یہاں آنے اور جانے میں، ہمارے کہ یہاں بیٹھنے میں، سننے سنانے میں، کیا اللہ ہم سے راضی ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ میں چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی غلطی انسان سے ہو جائے، دانستہ نادانستہ، تو اللہ پاک نے کبھی توبہ کے دروازے بند ہی نہیں کیے۔ آپ دیکھیں نا، رمضان کی کیفیت کچھ اور ہے، شعبان کی کیفیت کچھ اور ہے، ہر دن کا، ہر رات کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو لا تقنطوا من رحمت اللہ ارشاد فرما کر نہ رمضان، نہ شعبان، نہ جمعہ، نہ کوئی اور دن کہا جب بھی تم میرے پاس آ جاؤ گے میری رحمت کو انتظار میں پاؤ گے۔ ہر جگہ سے نا امیدی تمہیں ہو، مگر میری بارگاہ سے کبھی تمہیں نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن حضرات، اگر مسلسل انسان جان بوجھ کر ایسے کام کرے جن سے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے ناراضگی کا سبب پیدا ہو، میں سمجھتا ہوں پھر ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہم یہ جمعہ کی نماز جو پڑھتے ہیں، اس کا پورا پروسیس اگر آپ دیکھیں، پورا طریقہ کار دیکھیں، تو وہ متعین شدہ ہے، مقرر شدہ ہے۔ اب دو فرض آپ نے پڑھنے ہیں تو وہ دو ہیں، چار نہیں ہیں۔ اگر دو کی جگہ کوئی چار پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگا، حالانکہ چار زیادہ ہیں، چار کی جگہ 8 پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ کوئی چیز اس میں زائد کریں گے تو پسند نہیں ہوگا اس کو۔ اسی طرح حضرات، ہم تھوڑی سی بے احتیاطی کر رہے ہیں آنے جانے کے مسئلے پر۔ ہم آنے میں دیر کرتے ہیں، جانے میں جلدی کرتے ہیں، جبکہ تھوڑا سا بدل دیں طریقہ، آنے میں جلدی کریں، جانے میں دیر کریں،
تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کی رضا میں گزر جائے. یہ مسجدیں جو ہیں یہ ہیں جنت کے باغات. اگر بات پسند آئے، دل میں اترے، تو آپ کا دل بھی بولے، اور یہ دل اس طرح بولے کہ زبان اس کی ترجمان بن جائے. میں نے عرض کیا آپ کو آنے کی جلدی نہیں ہوتی، جانے کی جلدی ہوتی ہے. اور بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اسے مسجد میں آنے کی جلدی ہو. میں نے کہا مولا اگر جلدی آ جائیں، دیر سے جائیں، دکان کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا، روزگار کا کیا بنے گا؟ فرمایا میں ذمہ دار ہوں. جب مجھے رب مانتے ہو، مجھے پروردگار مانتے ہو، تو میرے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالو. یہاں پروردگار کا ایک بہت خوبصورت فرمان ہے. قرآن میں رحمان نے ارشاد فرمایا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ظاہر اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی کلام موجود ہے، لیکن میں تھوڑی سی اس کی تھیم پیش کرنا چاہتا ہوں. کہنے والوں جب یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے تو صرف کہو نہیں، پھر ڈٹ جاؤ اس پر. اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا. ثابت صدق قدم اگیرے تا رب لبیوے ہوں. اور دوسرے مقام پر اس کی یہ تشریح کی جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد فرمایا ہوں. حضرات میں دراصل کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اس پر پہرا دینا چاہیے. اب نماز پڑھنے آئے، جمعہ پڑھنے آئے، اب میں سوال کر رہا ہوں پروردگار سے، مولا ہم تیرے دربار میں آئے ہیں اور ظاہر ہم تجھے راضی کرنے آئے ہیں. مولا تجھے کیا پسند ہے کہ جب ہم آئیں خاص کر جمعہ کے دن نماز کے لیے تو ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ضابطہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا اسی کا نام اسلام ہے اور میں تمہیں سکھاؤں گا، میں خود تمہیں سکھاؤں گا. قرآن بول پڑا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو جب تمہیں بلایا جائے، ندا کی جائے، آذان بلاوا ہے، ندا ہے، تو آپ تو آج تک یہی سمجھتے رہے بھئی جمعہ یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے میں سنتیں پڑھنی ہے اور فرضوں کو پورا ادا کریں یا نہ کریں، بس دعا گھر جا کر مانگنی ہے. میں نے جو سمجھا آج تک قوم کا مزاج، مجھے جمعہ کے بارے میں عوام کا ذہن یہی نظر آیا ہے کہ خطبے میں پہنچ جاؤ، سنتے بھی اسی میں پڑھ لو، بس جماعت میں شامل ہو جاؤ. لیکن یہاں تو قرآن ضابطہ دے رہا ہے
اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، یہ عام دن نہیں، جمعے کے دن کی بات ہو رہی ہے، نماز کی بات ہو رہی ہے۔ جمعہ کے دن نماز کے لیے جب تمہیں بلایا جائے، بلاوا تمہیں آ جائے، تو پھر تم کیا کرو؟ پھر کام چھوڑ دو، وادر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، دنیا داری کا دھندا چھوڑ دو، بس سر تمہارا ہو دربار پروردگار کا ہو۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اللہ نے تو یہ ضابطہ دیا کہ مجھے راضی کرنا ہے تو اس طرح کرو۔ آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کسی دکان پہ کام کرتے ہیں، آپ کسی اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اگر آپ روز یہی طریقہ کریں کہ بے وقت جائیں، جو آپ کے لیے ضابطہ مقرر کیا اس کو توڑیں، دفتر کب تک آپ کو برداشت کرے گا؟ دکان کب تک آپ کی چلے گی؟ دکان وقت پر کھولنی ضروری ہے، گاہک چلے جائیں گے، دفتر وقت پر پہنچنا ضروری ہے، صاحب ناراض ہو جائے گا، کالج وقت پر پہنچنا ضروری ہے، جرمانہ پڑ جائے گا، بھائی اللہ کے دربار میں بھی وقت پر آنا ضروری ہے، وگرنہ اللہ ناراض بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اور یہاں آپ جیسے سادہ لو مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں نے دیکھا اچھے خاصے صوفی حضرات دستاریں باندھی ہوئی ہیں، داڑیاں مبارک چہرے پر ہیں، داڑھی بھی سنت ہے اور جمعے کو وقت پر ادا کرنا بھی تو میرے نبی کا طریقہ ہے نا یار۔ یہ میں نے صرف ایک مثال آپ کو دی سمجھانے کے لیے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے، اللہ یہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ آپ کبھی سڑک پر سے گزر رہے ہوں اور آپ کے سامنے چوک آ جائے اور اس پر اشارے لگے ہوئے ہوں، اور سامنے جو اشارہ ہو وہ ہو سرخ ریڈ بلب روشن ہوں، سرخ بتی روشن ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ رک جائیں گے۔ اگر نہیں رکیں گے تو پھر کسی اور طرح سے رکنا پڑے گا، توڑ پھوڑ ہوگی، نقصان ہوگا، جان جائے گی۔ بھائی اس بتی کے سرخ ہونے کو اگر تم نے پیش نظر نہیں رکھا، جان جانے کا خطرہ ہے۔ ادھر میرے مصطفیٰ کے دین کے ضابطے ہیں، اور فرمایا سنو، حاضرین توجہ سے سنیے، توجہ سے سنیے، ادھر ایمان جانے کا خطرہ ہے، ایمان گیا تو کچھ بھی بچا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے دین کو سلامتی کا ذریعہ، دین کے راستے کو سلامتی کا راستہ بنایا ہے، اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا ایسا راستہ اور ایسا ذریعہ کہ تم آسانی کے ساتھ، بغیر توڑ پھوڑ کے، بغیر ٹوٹ پھوٹ کے، بغیر نقصان کے، بغیر خسارے کے میری بارگاہ تک تمہاری رسائی حاصل ہو جائے۔ اگر تم میرے ضابطوں کا خیال نہیں کرو گے، میری پسند کا خیال نہیں رکھو گے، میرے پیار کا خیال نہیں رکھو گے، مجھے راضی کرنے کا تصور پیش نہیں کرو گے، میرے ڈر کا احساس تمہارے اندر نہیں ہوگا، پھر تم میرے کیا لگتے ہو اور مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ حضرات، بہت سارے لوگ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اندر خالی ہے ہمارا۔ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح نو پھڑ کے، علم پڑھیا ادب نہ سکھیا۔ اے حامل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بندہ بندگی، اے عابد مخلص، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک چھوٹی سی بات میں نے درمیان میں کہی تھی، ایسے بندے بن جاؤ، مسجد میں آؤ تو فرشتے انتظار کریں، گھر جاؤ تو گھر والے انتظار کریں۔ بھائی جس کو گھر والے تسلیم کر لینا، بیوی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، بچیاں انتظار کر رہی ہوں،
بیٹے انتظار کر رہے ہوں، بابا جی دیر کیوں ہو گئی، ابا جی کیوں نہیں آئے ابھی تک، یہ میں کیفیت آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. کتنی عجیب بات ہے. جتنا وقت آپ گھر سے باہر رہیں، گھر والے خوش رہیں کہ جان چھٹی ہوئی ہے، یہ کوئی بات نہیں بنتی. مزہ نہیں آ. مزہ تب ہے جن کے پاس تو 24 گھنٹے رہتا ہے وہ تیری ہر ادا پہ قربان ہو جائے. اور میں بات آپ کو بتاؤں، جہاں خوشبو ہو وہاں اطمینان ہوتا ہے، جہاں روشنی ہو وہاں اطمینان ہوتا ہے. بے اطمینانی کب پیدا ہوتی؟ جب بجلی چلی جائے، روشنی ختم ہو جائے، جب اندھیرا ہو جائے، جب بدبو پھیل جائے، جب گندگی اور غلاظت ہر جگہ نظر آنے لگ جائے. بندہ مطمئن نہیں رہتا، بندہ پریشان رہتا ہے. حضرات آپ بھی پریشان ہیں، پوری قوم پریشان ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، اجالا نہیں ہے، نور نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، پتنگیاں ہیں اور بے برکتی ہیں اور دشمنیاں ہیں اور نفرت ہے اور اناد ہے اور بغض ہے اور حسد ہے، عداوت ہے، شقاوت ہے، بدبختی ہے اور اس کے ساتھ ہر وہ راستہ جس پہ ہم چل رہے ہیں جس کے نتیجے میں یقیناً اللہ کی رحمتیں بھی ہم سے رخ موڑ چکی ہیں، مدینے والا بھی ہم سے منہ پھیر چکا ہے. ہمیں اپنا قبلہ دل درست کرنے کی ضرورت ہے. حضرات ہمیں اپنا قبلہ دل درست کرنے کی ضرورت ہے. تسبیح پھری اگر زبان اجازت دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ مسجد ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح نو پھڑ کے ہو. مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، حالانکہ سارا جسم گوشت ہے، ہاتھ گوشت، پاؤں گوشت، جسم گوشت، لیکن فرمایا نہیں، تم گوشت کے اس ٹکڑے کی بات سنو جو تمہارے اندر ہے، وہ تمہارا دل ہے. اگر وہ پاک ہے تو سارا جسم پاک ہے، آنکھیں پاک ہیں، زبان پاک ہے، دماغ پاک ہے، سوچیں پاک ہے، دل پاک ہے اور فکریں پاک ہیں. فرمایا اگر دل پاک ہو گیا وجود پاک ہو جائے گا، دل پاک ہو گیا ارادے پاک ہو جائیں گے، دل پاک ہو گیا نیتوں میں فطور نہیں رہے گا، دل پاک ہو گیا. میں نے عرض کیا مولا دل پاک ہو جائے تو انسان بنتا کیا ہے؟ فرمایا انسان رب کا عرش بن جاتا ہے. اے تن دیر سے آنے والوں، اپنے آپ کے ساتھ مذاق کرنا چھوڑ دو، اللہ سے فریب کرنا چھوڑ دو. یہ پیرخانوں سے وابستگی، یہ آستانوں سے وابستگی، یہ طریقتوں میں شمولیت، یہ صرف ہاتھ ملانا نہیں ہے، دل ملانا ہے، تربیت حاصل کرنا ہے. اور دل کا وارث صرف مدینے والا ہے. اس دل کا حق اگر دیا گیا ہے تو صرف مدینے والے کو دیا گیا ہے. یہ ہماری زندگیوں میں جو بندگی کا راج نہیں آ رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہمارے دلوں کی آوارگی ہے. ہم بیت ادھر ہی ہوتے ہیں، دل کہیں اور ہوتے ہیں ہمارے. اور بیت ہے بے ہونے سے، بک جانے سے. تو بکنا پورا چاہیے نا. یہ حاضرین میں یہ عرض کر رہا تھا
میں یہ عرض کر رہا تھا یہ دل پاک ہونا ضروری ہے. دل کا حاضرین تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ دل کا پاک ہونا ضروری ہے. میں نے عرض کیا پروردگار یہ دل پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ میرے ذکر سے پاک ہو سکتا ہے. مولا ذکر تو ہم سارے کلمہ پڑھتے ہیں. فرمایا میں نے طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ یہ ذکر صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے، دل سے ہونا چاہیے. بھئی آپ نے کبھی غور کیا ہے جو آدمی بولتا نہیں ہے، بول نہیں سکتا، دراصل وہ سنتا بھی نہیں ہے. جو سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا، کیونکہ بولنے کی تربیت سننے سے ہے. یہ بات غور سے سنیں. بولنے کی جو تربیت ہے نا وہ سننے سے ہے. جب آپ سن ہی نہیں سکتے آپ نے تربیت کیسے لینی ہے؟ یہ سننے کا عمل بڑا ضروری ہے. اور یہ جو دل ہے اگر مور نہ لگی ہو اس پر بدبختی کی، ختم اللہ علی قلوبہم، یہ دلوں پر مور اگر نہ لگی ہو. ایک وہ ہیں جن پر مور لگ گئی، نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ مچلتے ہیں نہ تڑپتے ہیں نہ سر کٹاتے ہیں نہ گھر لٹاتے ہیں. پر بات تو ان کی، افسوس تو ان پر ہے جن پر مور نہیں لگی ہوئی. وہ مور والوں کے ساتھ کیوں لگے ہوئے؟ دیکھیں ایک یہ ہے مائک، یہ ہے سٹینڈ، اس میں صلاحیت ہے اس میں کہ میری بات کو لے کر سن کر، بات سمجھیں، یہ میری بات کو سن کر آگے آپ تک پہنچا رہا ہے. یہ میری بات سن رہا ہے، یہ میری بات سن رہا ہے، آگے لے جا رہا ہے. نہ اس میں سننے کی صلاحیت سٹینڈ میں، نہ اس میں بولنے کی صلاحیت. اب اس پر گلہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو صلاحیت نہیں ہے. لیکن اگر یہ مائک جس میں صلاحیت ہے یہ بھی سٹینڈ کی طرح ہو جائے، نہ سنے نہ بولے، ارے بھائی ایسا گونگا مسلمان نہ بن، ایسا بہرا مسلمان نہ بن، نہ سنے نہ بولے. سلطان العارفین فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے فرمایا ہو سنیا سخن، کھل اکھاں گئیاں اساں چت مولا ول لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے. اساں ایسا عشق کمایا ہو مرن تو پہلے مر گئے با، مرن تو پہلے مر گئے باؤ تا مطلب نو پایا ہو. اور اے تن، یہ دل، اے تن، تن میں دل ہے نا، اے تن رب سچے دا حجرا. کبھی آپ نے غور فرمایا؟ ہر چیز اللہ نے بنائی. یہ آسمان بغیر ستونوں کے، ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد آپ نے بھی بنائی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر ستون دینے پڑے، دیواریں بنانی پڑی. اس سے بڑا عجوبہ کیا ہوگا؟ اتنا بڑا، اتنی بڑی چھت آسمان کی صورت میں بغیر ستونوں کے، بغیر دیواروں کے پروردگار نے کھڑی کر دی.